والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میرے ساتھ جلوہ گر ہیں حضرت قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ عدنان قادری صاحب مدد اللہ العالی، جو سجادہ نشیں ہیں لنڈی کوتل شریف کے، جو کہ صرف ایک خانقاہ ہی نہیں بلکہ خیبر پختونخوا میں ایک ایسی اہل سنت کی درسگاہ اور ایک ایسا اہل سنت کا مرکز ہے کہ اگر آج ویسے تو اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے اور حضور کے ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھا رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کسی کو خدمت کا اعزاز بخشتا ہے. اگر آج خیبر پختونخوا میں یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل سنت و جماعت سینہ چوڑا کر کے منا رہے ہیں تو یہ صحرا اس خانوادے پہ جاتا ہے، اس خانوادے کے سر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. کافی دیر سے محفل جاری ہے. میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار سے گفتگو کرنی ہے، اپنی بات کو ختم بھی کرنا ہے. جتنی دیر بات کروں گا آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. مجھ سے پہلے آپ کا نام غلام مصطفیٰ قادری ہے، انہوں نے بہت خوبصورت نعت شریف پڑھی. بدر صاحب نے بھی اس کو آگے چلایا. حضور سے کرم کی بھیک مانگ رہے تھے. یہ الحمدللہ اہل سنت پر اللہ کا کرم ہے، یہ اہل سنت پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اگر ہمیں کبھی بھی کوئی چیز کی حاجت ہو نا، کبھی بھی کچھ چاہیے ہو، کچھ بھی حاجت ہو، چاہے وہ دینی طور پہ ہو یا دنیاوی طور پہ ہو، ہم در در کی دریوزہ گری نہیں کرتے، ہر دروازے پہ دامن نہیں پھیلاتے، ہر دروازے پہ دستک نہیں دیتے، مدینہ منورہ کی طرف منہ کرتے ہیں، حضور سے کرم کی خیرات مانگتے ہیں اور حضور کا وسیلہ اللہ ہماری جھولی کو بھر دیتا ہے، اللہ ہماری جھولی کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ ہمیں جو مانگنا ہوتا ہے ہم حضور کے وسیلے سے مانگتے ہیں. کس کس کا یہ مزاج ہے، کس کس کا یہ انداز ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چاہیے ہو تو حضور کے وسیلے سے مانگتے ہیں؟ کس کس کا یہ ایمان ہے؟ ایک بار پہلے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ملتا ہے. کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، وقت کافی گزر چکا ہے. میں نے اختصار سے گفتگو کرنی ہے، میں زیادہ تمہید پہ نہیں جاؤں گا، فوراً اپنے موضوع پہ آؤں گا اور تھوڑی دیر اس پہ بات کرنا چاہوں گا. الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہمارا کوئی بھی عقیدہ بازار سے نہیں آیا، ہمارا کوئی بھی عقیدہ لاہور کے آگے پیچھے کے کسی بازار سے نہیں آیا. الحمدللہ ہمارا ایک ایک عقیدہ یا رب کے قرآن سے آیا ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان سے آیا ہے. الحمدللہ ہمارا ایک ایک عقیدے پہ ہمارے پاس قرآن و حدیث سے ثبوت موجود ہیں. ایک ایک ہمارا عقیدہ الحمدللہ یا قرآن سے آیا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے. ہمارا یہ جو عقیدہ ہے نا کہ جس کو جو ملتا ہے حضور کا صدقہ ملتا ہے، اور جب اللہ سے مانگنا ہے حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے مانگنا ہے. یہ ہم خود نہیں کیا، یہ ہم نے عشق کے نام پہ کوئی نیا بازار نہیں گرم کیا، بلکہ یہ رستہ ہمیں اللہ کریم نے خود دکھایا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا وہی رب ہے جس نے آپ کو ہم وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا
راستہ دکھایا تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ اقدس، اگر کوئی بھی بات اللہ سے منوانی ہو تو وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا، یہ ہمیں اللہ کریم نے سکھایا ہے، یہ ہمیں اللہ کریم نے سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور سنیو یہ عقیدہ یاد رکھا کرو، جہاں ہمیں اپنے عشق کے اظہار کے لیے اشعار یاد ہونے چاہیے، جہاں ہمیں اپنے عشق کے اظہار کے لیے نعرے لگانے آنے چاہیے، وہاں الحمدللہ ہمارا عقیدہ پکا اور مضبوط عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے آیا ہے۔ ہمارے عقیدے پر، ہمارے ہر عقیدے پہ ہمیں ثبوت بھی آنا چاہیے۔ ہم اتنے ڈیفینسو یا اتنے کمزور کیوں ہو کہ کوئی آ کے ہمارے سے پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، جب ہمارے پاس وہ عقیدہ موجود ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، ہمیں جانا چاہیے، اور جو حضور کے میلاد نہیں مناتا اس سے سوال کرنا چاہیے، نادان کلمہ بھی ان کا پڑھا ہے اور میلاد بھی ان کا نہیں مناتے، کوئی ہمارے سے کیوں پوچھے کہ اذان سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو۔ ہمارے پاس ہمارے عقیدے پہ ایسے دلائل یاد ہونے چاہیے کہ جس مسجد سے درود کے صدا نہیں آ رہی، ان سے جا کے ہم پوچھیں بھئی تمہیں درود و سلام سے کیا الجھن ہوتی ہے، تمہیں درود و سلام سے کیا الجھن ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا عقیدہ یاد ہونا چاہیے، اپنا عقیدہ سنا بھی کرو اور دل میں بسایا بھی کرو، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں عین وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور خانقاہوں کا، بالخصوص خانقاہی نظام کا اور علماء حق کا سب سے پہلا یہی پیغام ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ اگر ایک لفظ میں تقوی کی تعریف کر کے آگے جاؤں، کیونکہ یہ ہمارا خانقاہی نظام کا سب سے پہلا پیغام ہے کہ انسان صاحب تقوی ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں اللہ کریم نے انسان کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے نا، وہاں سے کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے، وہاں کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو حاضر نہ پائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں لائے، اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، صرف زبانی کلامی نہیں۔ اگر اس وقت ایک مجمع میں کوئی ہم سے سوال کرے کہ بھئی تم اللہ سے ڈرتے ہو، تمہیں اللہ کا خوف ہے، تو یقیناً کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ نہیں میں اللہ سے نہیں ڈرتا، ہر ایک کہے گا کہ الحمدللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن اگر ہم اپنے حالات پہ نظر ڈالیں نا تو ہمیں شرمندگی ہوگی، ہمیں اپنے معاملات کچھ برعکس نظر آئیں گے۔ ہم گناہ کرنے سے پہلے آگے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں اور بائیں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں انسانوں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں لوگوں میں اپنی امپریشن خراب ہونے کا ڈر لگتا ہے۔ اگر کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا تو فوراً بڑھ کے گناہ کر لیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے خوف نہیں آتا، انسانوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ تو ایک بار ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں یا خالق سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، اللہ کا ڈر دل میں بسا لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت کے ہر خوف سے نجات عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا درس اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اعمال صالح کرو اور گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو۔ اور پھر کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ہی وسیلہ بنا لو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اب کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیں؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مثال کے طور پہ وہاں کوئی مثال دی نہیں جا سکتی بلا تفصیل۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے، اور کوئی کہے کہ بھئی وزیر اعظم کو کہو تمہیں وزیر اعظم سے ملا دے، تو وہ بولے گا عجیب بیوقوف آدمی ہو، جب میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے اور مجھے کوئی وسیلہ چاہیے تو مجھے کوئی بیچ کا ایسا بندہ چاہیے جو مجھے اس تک پہنچا دے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو پتہ چلا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کیا جائے۔ حضرت زید حسن کوثری رحمہ اللہ آپ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ جو فرمایا نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وہ فرماتے ہیں اس میں وسیلہ عموم کے لیے آیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی طرف وسیلہ بنانے کے لیے توسل بالاعمال بھی جائز ہے اور توسل بالاشخاص بھی جائز ہے۔ یہ
یعنی نیک اعمال کا توسل بنانا، نمازوں کا توسل بنانا، روزوں کا توسل بنانا، تہجد کا توسل بنانا، صدقات کا توسل بنانا، اعمال کر کے اللہ کی طرف اعمال کو وسیلہ بنانا، یہ بھی جائز ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ اپنانا، توسل بالاشخاص، یہ بھی جائز ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف کسی بندے کا توسل بنانا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کریم تک پہنچنے کا کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کا وسیلہ سب سے مجرب وسیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے وسیلے ہیں ان میں سب سے مضبوط وسیلہ ہے۔ اور امام علوسی تفسیر روح المعانی میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس آیت کی تفسیر میں امام علوسی تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ توسل بالاعمال بھی جائز ہے اور توسل بالاشخاص بھی جائز ہے۔ اور امام علوسی کہتے ہیں کہ تمام دلائل کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں رسول اللہ کا وسیلہ مانگنا یہ شرعاً جائز ہے، یہ شرعاً جائز ہے۔ امام علوسی کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا، یہ الفاظ امام علوسی نے نقل کیے کہ دعا کے وقت یہ الفاظ کہنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج کا کوئی ملا نہیں کہہ رہا، یہ صاحب تفسیر علوسی امام علوسی کہہ رہے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ الفاظ کہنا کہ یا اللہ اپنے حبیب تیرے بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پہ کرم فرما دے، یہ جائز ہے۔ اور صرف جائز نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ وسیلہ بنایا جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں وسیلہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دفاع کرتے ہوئے نا اپنے عقیدے کا کہ وسیلہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حضور کا وسیلہ اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ وسیلہ جائز ہے بلکہ بات یہ ہے کہ وسیلہ لازم ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو حضور کا وسیلہ صرف جائز نہیں، حضور کا وسیلہ ضروری ہے۔ اگر حضور کا وسیلہ بناؤ گے تو اللہ تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ اللہ تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تم اللہ تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم جب دعا مانگیں گے نا حضور کا وسیلہ نہیں مانگیں گے، ہم براہ راست اللہ سے باتیں کریں گے، ہم نے براہ راست لائن جوڑی ہے، ہمارا براہ راست تعلق ہے، ہم اللہ سے براہ راست باتیں کریں گے، ہمیں رسول اللہ کے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ایسی بولنے والے آپ کو نادان نظر آتے ہیں نا، کچھ علم کی کمزوری ہے، کچھ ایمان کی کمزوری ہے، لیکن ایسی بات کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں بھئی ہمیں رسول اللہ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے لائن جوڑیں گے۔ میں نے کہا اچھا، تم اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرنا چاہ رہے ہو، کوئی رستہ ملے تو ضرور کر لینا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہر بار کہتے ہو کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں گے، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرو، کبھی تم سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے کیا؟ نہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے تو ہم سے کبھی ڈائریکٹ بات نہیں کی۔ تو میں نے کہا تو تم ہر گھڑی کہہ رہے ہوتے ہو اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اگر اللہ نے تم سے بات کی نہیں تو تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہا اللہ ہم سے بات تھوڑی کرے گا۔ میں نے کہا پھر اللہ کی بات تم تک کس نے پہنچائی؟ کہا رسول ہے نا، اللہ رسول سے بات کرتا ہے اور رسول ہم سے بات کرتا ہے، اللہ رسول سے کلام کرتا ہے اور رسول ہم سے کلام کرتا ہے۔ میں نے کہا اللہ تم سے براہ راست بات نہیں کرتا؟ کہا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، یا اللہ اگر تو کلام کر لے، کہا ہماری شان یہ ہے ہم جس سے کلام کریں وہ نبی بن جاتا ہے اور پھر ہم نبی کے ذریعے سے لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ نے آپ کے دادا جان سے بات کی ہو؟ کہا نہیں، دادا کو بھی نہیں ہے اعزاز ملا۔ میں نے کہا کبھی پردادے سے بات کر لی ہو؟ کہا رسول کے علاوہ اللہ نے کسی سے بات نہیں کی، اللہ نے رسول سے بات کی اور رسول نے اس بات کو ہمیں پہنچایا۔ تو میں نے کہا بے وقوف، ایمان کے غلطے، تجھے یہ نظر نہیں آتا کہ جب وہ اللہ ہو کے رسول کے ذریعے کے بغیر تجھ سے بات نہیں کرتا تو بندہ ہو کے رسول کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، دربار عالیہ عیدگاہ شریف۔ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہیں، یہاں بڑے غور سے اختلاف بھی سنیے گا اور جواب بھی سنیے گا، میں ان کا اختلاف بھی رکھوں گا اور جواب بھی رکھوں گا۔ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ شعروں کی شعر و شاعری کی عمارت پہ نہیں کھڑا، یہ اشعار ہم اپنے ذوق کی تسکین کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں پڑھتے، یہ صحابہ حضور کو سامنے بٹھا کے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا اہل سنت کا عقیدہ شعروں کی عمارت پہ نہیں کھڑا، اہل سنت کا عقیدہ قرآن و حدیث پہ مبنی ہے۔ الحمدللہ میں اختلاف بھی ان کا رکھتا ہوں اور جواب بھی رکھتا ہوں۔
کہا بھئی ہم جو ہے نا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اور بندے کے بیچ کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، جسے اللہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا۔ میں نے کہا اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جسے وہ چاہے گا بخشے گا، اور جسے نہیں چاہے گا اس کے پاس اعمال کی گٹھری بھی کیوں نہ ہوئی اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ وسیلہ نہیں ہوگا، آپ اس پہ یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ کہا بالکل ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا، مجھے آپ کی نہ داد چاہیے نہ امداد چاہیے، مجھے آپ کی توجہ چاہیے تاکہ یہ عقیدہ آپ کے دل میں بس جائے۔ کہا کہ رسول اللہ کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ قیامت کے دن کوئی بھی وسیلہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ اور بندے کے بیچ کوئی وسیلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے، یہ جو میزان ہوگا اس میں ایک طرف آپ کو، ایک طرف آپ کے ابا جان کو بٹھایا جائے گا اور آپ کے ابا جان کا اور آپ کا وزن تولا جائے گا۔ کہا نہیں نہیں، میزان پہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے۔ نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جنت میں جائیں گے، گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں جائیں گے۔ میں ذرا پھر کہیے گا کس چیز پہ فیصلہ ہوگا؟ کہا کہ اگر نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جنت میں جائیں گے، گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں جائیں گے۔ میں نے کہا پھر بتانا جنت میں کیسے جائیں گے؟ کہا اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا نیکیاں وسیلہ بنی یا نہیں بنی؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ میں نے کہا یہاں اعمال وسیلہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ کہا ٹھیک ہے، ہاں یہ بات تو سمجھ آ گئی، اعمال تو وسیلہ بن گئے۔ ہاں اس میں ایک حدیث بھی یاد آ گئی، وہ غار میں چلے گئے تھے، اعمال کا وسیلہ دیا، پتھر ہٹ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اعمال کا جو ہے وسیلہ ہم مان لیتے ہیں۔ میں نے کہا اب کیا جھگڑا ہے؟ کہا تم تو رسول کا وسیلہ مانگتے ہو، تم تو داتا علی حجویری کا وسیلہ مانتے ہو، تم تو غوث اعظم کا وسیلہ مانتے ہو، تم تو بہاؤالدین نقشبند کا وسیلہ مانتے ہو، تم تو مجدد الپسانی کا وسیلہ مانتے ہو۔ کہا ہم یہ وسیلے نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ اشخاص کے کام نہیں بننی۔ میں نے کہا باقی اولیاء تو حضور کے در کے نوکر ہیں نا، تم نے کہا کہ رسول اللہ کا وسیلہ نہیں مانتے۔ کہا نہیں مانتے۔ کہا ہم اتنا تو مان گئے کہ نیکیاں وسیلہ بنیں گی، ظاہر میزان میں نیکیوں نے تولے جانا ہے۔ کہا لیکن ہم رسول اللہ کا وسیلہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا چلو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو میزان پہ نیکیاں تولی جائیں گی، اس میں اگر کوئی ناخن بھی اس ترتیب سے کاٹتا ہوا جس ترتیب سے رسول اللہ نے کاٹے، کیا یہ عمل میزان میں رکھا جائے گا؟ کہا بالکل رکھا جائے گا، رسول اللہ کی ادا ہے، سنت ہے، وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی جوتے بھی جھاڑ کے پہن لے، اس یقین اس سوچ سے کہ رسول اللہ نے جوتے جھاڑ کے پہنے، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل حضور کی ادا ہے، سنت ہے، وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی کسی کو مسکرا کے دیکھ لے صرف اس نیت سے کہ رسول اللہ نے ایسے کیا، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل رسول کی ادا ہے، سنت ہے، وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی کھانا اس انداز سے کھائے جس سے رسول نے کھایا، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل حضور کی ادا ہے، سنت ہے، میزان پہ رکھا جائے گا، وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا ارے جاہل انسان، جس کی ادائیں وسیلہ بن رہی ہیں اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ آئی؟ جس کی ادائیں وسیلہ بن رہی ہیں، جس کی ادائیں بخشش کا وسیلہ بن رہی ہیں، اس کی ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، اللہ کے کامل ولی ماضی قریب میں ہی گزرے ہیں، آج بھی جنت البقیع میں رونق افروز ہیں۔ ان کے فیضان سے ایک عالم جو ہے وہ مستفیض ہوا۔ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ، حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، کہا کہ میں اعمال کا وسیلہ مانتا ہوں لیکن رسول اللہ اس کا وسیلہ نہیں مانتا۔ کیا کہا؟ کہ میں اعمال کے وسیلے کو تو جائز سمجھتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کو جائز نہیں سمجھتا۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، تم اعمال کے وسیلے کو جائز سمجھتے ہو، تمہارے پاس کوئی ایسی نماز ہے کہ جس کے لیے تمہارے پاس گارنٹی ہو کہ یہ مقبول ہے؟ کہا نہیں، کوئی ایسی نماز نہیں ہے۔ کہا تمہارے پاس کوئی روزہ ایسا ہے جس کے لیے تمہارے پاس گارنٹی ہو کہ یہ روزہ قبول ہے؟ کہا نہیں، کوئی ایسا روزہ نہیں ہے۔ کہا تمہارے پاس کوئی تہجد ایسی ہے کہ جس کے پاس یہ تمہارے پاس گارنٹی ہو کہ یہ تہجد قبول ہے؟ کہا نہیں، کوئی ایسی تہجد نہیں ہے جس پہ یہ گارنٹی ہو کہ یہ قبول ہوئی ہے۔ کہا تمہارے پاس کوئی زندگی کا ایسا سجدہ ہے جس پہ تم قسم کھا کے کہہ سکو کہ میرا وہ سجدہ قبول ہے؟ کہا نہیں، مقبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں پڑی تو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں۔ ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ نے کہا کہ کیا رسول اللہ کی ذات پہ گارنٹی ہے یا نہیں کہ مقبول ہے؟ کہا رسول اللہ کی ذات کے مقبول ہونے پہ کوئی شک ہے؟ کہا توبہ توبہ، ان کی مقبولیت پر شک تو انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ حضرت ضیاء الدین مدنی نے کہا عجیب لوگ ہو، جس کی مقبولیت کا شک ہے
اس کا تو وسیلہ بنا رہے ہو، اور جس کی مقبولیت پہ شک کافر کر دیتا ہے اس کے وسیلے سے بھاگتے ہو۔ کہا جب بھی ہاتھ اٹھاؤ مصطفیٰ کا وسیلہ مانگو، جو مانگو کہ اللہ تمہیں عطا فرما۔ اللہ 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 جب مصطفیٰ کا وسیلہ مانگو گے، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، ان کو آج الجھن ہوتی ہے، نبی کا وسیلہ کیوں مان لیا؟ نہ مانو تمہیں اپنی زندگی اور عقیدے مبارک ہو، اپنے عقیدے کے ساتھ وہاں جانا جہاں کے مستحق ہو۔ ہم تو حضور کے وسیلے کے قائل ہیں، ہم تو حضور کا وسیلہ مانتے ہیں۔ اب سنو، یہ کہتے ہیں کہ آج جائز ہے یا نہیں؟ آؤ ہم بتاتے ہیں۔ رسول اللہ کا وسیلہ تب بھی مانگا گیا جب رسول اللہ کا میلاد بھی نہیں ہوا تھا۔ میں جلدی سے ہر بات پہ صحیح حدیث پیش کروں گا۔ پھر رسول اللہ کا وسیلہ، اس پہ قرآن بھی شاہد ہے اور حدیث بھی شاہد ہے، میں بھی ثبوت پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ کا وسیلہ اللہ سے تب بھی مانگا جاتا تھا جب رسول اللہ کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر رسول اللہ کا وسیلہ، اس پہ حوالہ مضبوط ہوگا لیکن مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کو الجھن ہوگی اس حوالے پہ۔ رسول اللہ کا وسیلہ تب بھی مانگا گیا اللہ سے جب رسول اللہ کا میلاد ہو گیا تھا لیکن اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ اس پر بھی بخاری شاہد ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں، تب بھی مانگا گیا جب میلاد ہو گیا تھا لیکن اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ پھر رسول اللہ کا وسیلہ تب بھی اللہ سے مانگا گیا جب حضور نے اعلان نبوت کیا، صحابہ نے حضور کے سامنے حضور کا وسیلہ مانگا گیا، اور آج بھی حضور کا وسیلہ مانگنا یہ حضور کی حدیث سے جائز ہے۔ سب سے پہلے حضور کا وسیلہ کب مانگا گیا؟ امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اور محدثین نے کہا ہے کہ 72 محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، 72 حوالوں سے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے نا، اس روایت کا امام حاکم نقل کر رہے ہیں اور 72 حوالوں سے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، وہ معاملہ ہوا اس کے سبب ایک عرصہ طویل، سینکڑوں سال گزر گئے، آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کر رہے ہیں لیکن وہاں سے پیغام رضا نہیں آ رہا۔ ایک دن آدم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں تجھے تیرے حبیب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں میری توبہ کو قبول فرما لے۔ لمحوں میں پیغام رضا آ گیا۔ اب یہاں پر محدثین نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو آدم علیہ السلام کو پہلے دن یہ توفیق دے دیتا۔ آدم علیہ السلام سینکڑوں سال توبہ نہ کرتے، پہلے دن ہی حضور کا وسیلہ پیش کرتے اور پہلے دن ہی بات بن جاتی۔ محدثین کہتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی، اللہ قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو بتانا چاہتا تھا، دیکھ لو جب ہمارے سچے نبی کی بات رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہو رہی تو تم کس بات کی مولی ہو۔ ایک تو یہ۔ پھر اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام، آپ سے پہلے یہ جو یہود تھے نا، جب یہ کفار کے خلاف برسر پیکار آتے تھے نا تو یہ آپ کا وسیلہ پیش کر کے ہم سے فتح مانگتے تھے اور آپ کے وسیلے سے ہم ان کو فتح عطا فرماتے تھے۔ اب اس کی تفسیر میں امام علوسی کہتے ہیں، اپنی تفسیر میں امام علوسی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ یہود کیا کرتے تھے، وہ یہود جب بھی کفار کے خلاف جنگ کرتے تھے نا تو وہ تورات کو کھولتے تھے اور تورات میں کھول کے اپنے نبی کا وسیلہ پیش نہیں کرتے تھے، وہ مقام نکالتے تھے جہاں رسول اللہ کا ذکر ہے، اس مقام پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تیرے یہ نبی جنہوں نے سب نبیوں کے آخر میں ختم نبوت کا تاج سر سجا کے آنا ہے، جن کا تو نے اپنی کتاب میں اتنے اہتمام سے ذکر کیا ہے، یا اللہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں فتح عطا فرما۔ وہ یہود حضور کا وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اللہ ان یہود کو حضور کی وجہ سے فتح عطا فرماتا تھا۔ امام علوسی کہتے ہیں خود سوچو اگر کوئی یہودی رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اگر رسول اللہ کے میلاد کے بعد
رسول اللہ کا امتی رسول کے وسیلے سے مانگے گا تو اس کی بات کیسے رد ہوگی؟ اللہ اکبر. کہا رسول اللہ کا وسیلہ تو حضور سے پہلے یہود بھی مانگا کرتے تھے. پھر حضرت جابر نے حضور کے سامنے اشعار پڑھے, حضرت عباس نے اشعار پڑھے. کہا یا رسول اللہ اگر کشتی نوح کو کنارہ ملا تو وسیلہ آپ بنے. یا رسول اللہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری نہ چل پائی تو وسیلہ آپ بنے. یا رسول اللہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بنی تو وسیلہ آپ بنے. یا رسول اللہ جس کو جو کچھ ملا آپ کے وسیلے آپ کے صدقے سے ملا. بے شک، بے شک. پھر حضور کا اعلان نبوت ہوا. میں نے بس 2 پہلو اور بیان کرنے ہیں. حضور کا اعلان نبوت ہوا, حضور کا میلاد ہوا. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, حضور کا بچپنا ہے. اللہ اکبر. مکہ میں قید سالی ہو گئی, مکہ میں قید سالی ہو گئی. بارش نہیں ہو رہی تھی, اموات ہونا شروع ہو گئی. بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. بارش ہونا بہت ضروری تھا ورنہ بیماریاں ہو رہی تھیں. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو پکڑا, جا کر لے گئے مطاف میں, دیوار کعبہ کے ساتھ لگایا. بتوں سے نہیں مانگا, ہاتھوں کو اللہ کے آگے اٹھایا, ہاتھوں کو اللہ کے آگے اٹھایا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا یا اللہ اس سونے چہرے والے جوان کے صدقے سے بارش برسا دے. اس سونے چہرے والے جوان کا صدقہ ہم پہ بارش نازل فرما دے. حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا تھا, اسی وقت مکہ میں بحران رحمت شروع ہو گئی. پھر جب حضور کی عمر 45 برس ہوئی, حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی شان میں اشعار کہے, اور یہ اشعار بخاری میں بھی موجود ہیں. امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں یہ اشعار نقل کیے. امام بخاری نے حضرت ابو طالب کے یہ اشعار نقل کیے. جب حضور کی عمر 45 برس ہوئی, اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد حضرت ابو طالب نے اشعار کہے. اور اشعار کیا تھے کہ یہ جو رسول اللہ ہیں, یہ جو سونے چہرے والے جوان ہیں, ان کے صدقے اللہ سے بارش مانگے جاتی ہے, ان کے صدقے اللہ بارش دیتا ہے. یہ یتیموں کے ملجا اور بیواؤں کے فریاد رس کہلاتے ہیں. اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق, نعرے حیدری. یہ اشعار ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور یہ موجود بخاری میں ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے اور اللہ بارش عطا فرماتا تھا. اب میں نے جلدی سے بیان کرنا ہے کہ حضور کے میلاد کے بعد, حضور کے میلاد کے بعد حضور کا وسیلہ, اس پہ ایک آدھ حدیث آپ کی آگے بیان کر دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث کا وہ امام ہے جو صرف سند نہیں لاتا بلکہ حدیث کا درجہ بھی بتاتا ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا اور کہا ھذا حدیث حسن صحیح. اور وہ حدیث کیا ہے؟ امام ترمذی نے نقل کیا اس حدیث کو اور کہا کہ یہ حدیث حسن کا درجہ رکھتی ہے, صحیح حدیث ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نابینا صحابی حاضر ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ زندگی اندھیر ہے, مجھے آنکھ عطا فرما دیجیے, مجھے آنکھ عطا فرمائیے. اب صحابہ سے بڑھ کے توحید کون جانتا تھا؟ صحابہ کو پتا تھا کہ نبی صرف پیغام دینے نہیں آیا, نبی صرف قاصد نہیں ہے, نبی مختار کل بن کے آیا ہے. حضرت عثمان بن حنیف حدیث کے راوی ہے, نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ زندگی اندھیر ہے, اندھا ہوں, کچھ نظر نہیں آتا, مجھے آنکھ عطا فرمائیے. اگر حضور چاہتے ہیں نا, حضور نے ایسا بھی کیا ہے. ایک بادشاہ اپنا نابینا بچہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا, حضور نے اپنا لعاب نکالا, اس کی آنکھوں پہ لگایا, حضور کا لعاب لگنا تھا وہ دیکھنا شروع ہو گیا. ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ اس مقام پہ رکھی اور وہ اس آنکھ سے دیکھنا شروع ہو گئے. لیکن حضور علیہ السلام قیامت تک آنے والے بیماروں کو شفا کا رستہ بتانا چاہتے تھے. نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آنکھ عطا فرما. حضور چاہتے تو لعاب لگاتے وہ دیکھنا شروع ہو جاتے, لیکن قیامت تک آنے والے بیماروں کو بتایا کہ کچھ چاہیے ہو تو کیسے مانگنا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب اگر یہاں کوئی بھی بیمار بیٹھا ہے نا, کوئی بھی بیمار بیٹھا ہے, خانقاہوں میں کرتب سرکس نہیں ہوتا, خانقاہوں میں حدیث کے مطابق علاج بتایا جاتا ہے. وہ بڑے غور سے سنے, یہ علاج میرے مصطفیٰ نے خود بتایا ہے, یہ وہ علاج ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے خود بتایا ہے. کوئی بھی بیماری ہو, اور تو اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے, یہ غیر مقلدوں کا امام ہے علامہ ابن تیمیہ, اور اس نے بھی کہا ہے یہ صرف
عثمان بن حنیف جس حدیث کے راوی ہیں، اس نابینا کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے ہر بیمار کے لیے یہ موجود ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے، جو غیر مقلدوں کا امام ہے، کوئی بھی بیمار ہے تو اس کو سن لے۔ حضور علیہ السلام کی جب بارگاہ میں اس نابینا صحابی نے عرض کی نا، یا رسول اللہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، بینائی عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر جاؤ، گھر جا کے 2 نفل پڑھو، حاجت کے 2 نفل پڑھو، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور اس انداز سے دعا کا آغاز کرو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں، اور پھر اپنی حاجت عرض کرو۔ جب حاجت عرض کر لو نا تو پھر کیا کرو، پھر گھر جا کے مجھے پکارو۔ سامنے بیٹھا ہے صحابی، لیکن حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے پکارو، بتا رہے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، کہا کروں کیوں تجھ سے التجا، میرے سرکار سنتے ہیں، تو اپنا کام کر بادے صبا، میرے سرکار سنتے ہیں۔ کہا گھر جا کے مجھے پکارو اور عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کریم کے حضور اپنی حاجت عرض کر دی ہے، یا رسول اللہ اب آپ اللہ کے حضور میری سفارش فرما دیجئے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ گیا، کچھ دیر بعد وہی صحابی اسی مجلس میں واپس آیا، اللہ اس کو بینائی عطا کر چکا تھا، اللہ اس کو بینائی عطا کر چکا تھا۔ اور تو اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ حکم اب قیامت تک کے لیے ہے۔ وسیلہ مصطفیٰ کی ایک بہت بڑی دلیل یہ آیت بھی ہے کہ وَلَوَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا، مجھ کو ناراض کر بیٹھو، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے کیا کرو، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ بندہ مدینہ شریف پہنچ بھی گیا، اللہ سے معافی مانگ بھی لی، کہا یا اللہ اب تو راضی ہو گیا؟ کہا اصل بات تو ابھی رہتی ہے، یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا واستغفر لہم الرسول، اب رسول کو منا، رسول تیری سفارش کرے، رسول اللہ تمہاری سفارش کرے۔ وسیلہ ہے کیا کہ حضور سفارش کرے، حضور کا صدقہ ہو۔ کہا واستغفر لہم الرسول، رسول تمہاری سفارش کرے۔ جب رسول سفارش کر دیں گے تو لوجد اللہ توابا رحیما، پھر ضرور پاؤ گے تم مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے سے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب پہ اپنی رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس محفل کے سجانے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں جلدی میں اس لیے بھی ہوں، صبح سے میرے کل سے کیو ٹی وی پہ کچھ پروگرامز کی ریکارڈنگ ہے، رمضان المبارک میں انشاءاللہ روزانہ رات 8 بجے کیو ٹی وی پہ میں آپ سے مخاطب ہوا کروں گا، مختلف عنوانات پہ کلام ہوگا، ضرور سماعت فرمائیے گا۔ ایک بہت اہم اعلان سماعت فرما لیجئے کہ 8 جون کو انشاءاللہ، 7، 8، 9 جون کو عیدگاہ شریف کا سالانہ عرس شریف انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ 8 جون کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں صبح کے وقت عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوگا، جس میں انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم، حضور کی رحمت اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کا صدقہ لاکھوں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام شریک ہوں گے۔ آپ نے دیکھ تو رکھا ہوگا اس پروگرام کو، لیکن میں آپ کو پرسنلی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اس میں تشریف لائیے، جہاں حضور کے لاکھوں غلام اکٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ مقتدر علماء اکرام اور مشائخ الزام بھی تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ خوبصورت ثنا خان احباب بھی نعت شریف پڑھیں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں حضور کے غلاموں نے یا رسول اللہ کانفرنس میں اکٹھا ہونا ہے، اور انشاءاللہ حضور سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ آپ بھی اس میں ضرور تشریف لائیے اور حضور علیہ السلام سے اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیے۔ سلام کے 2 اشعار ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ صاحبزادہ عدنان صاحب دعا کریں گے۔ انشاءاللہ عدنان قادری صاحب دعا فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے سلام کے 2 اشعار ہوں گے۔